حضرت امام حسین کی شہادت۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کربلا کا واقعہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام انبیاء، عالمین، فرشتے کربلا تک آ پہنچے۔ کبھی زمین امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتی، اے میرے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنا کر دیں۔ تو کبھی آسمان امام حسین سے چیخ چیخ کر کہتا، اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی ضعف جنات مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کر کہتا، اے مولا، مجھے حکم دے کہ میں اس فوج کو برباد کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، جنات اور فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ میرے صبر کا امتحان ہے۔ میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے اسلام کو زندگی ملے گی۔ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا میں کسی یزید میں بھی ہمت نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہہ سکے۔ بس جب مولا حسین کا امتحان ہوا تو سب دیکھ رہے تھے۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالتے ہیں تو کبھی 6 ماہ کے بچے کو قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیام میں آئے، بیویوں کو الوداع کہا۔ امام ساجد کو وصیت کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ اور ہر تکلیف برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پر اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بیویوں کو الوداع کہہ کر زلجنا کو کہتے ہیں کہ چل میرے گھوڑے، مجھے لے جا۔ تو زلجنا آگے نہیں بڑھتا، بلکہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ جب حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے پاؤں پکڑ کر کھڑی ہیں اور کہتی ہیں، اے زلجنا، میرے بابا کو نہ لے کے جانا۔ اب تک جو کوئی بھی میدان میں گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا۔ حضرت حسین بی بی سکینہ کو گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سکینہ، اپنے بابا کو الوداع کرو۔ تو سکینہ کہتی ہیں، بابا، صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بچی، ہمارے خون سے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ اور انہیں بہت سارا پیار کر کے حضرت زینب کے حوالے کر کر خود میدان میں چلے گئے، اور میدان میں آ کر آواز بلند کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا لال ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے، جس نے حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے اور میرا خون رسول اللہ کا خون۔ کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا قصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید پر ہر ایک نے یک آواز ہو کر کہا، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کی بغض میں مارنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں میں لیے کھڑے ہو نا، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس ویرانے میں بھوکا پیاسا قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور تک بھاگ رہی ہے۔ آخر کار فوج 30 میل دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ بالآخر شمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ یہ تو علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے، تو وہ فوج کو کہنے لگا کہ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جاتا۔ دور دور حسین کو تیر مارنے لگے اور آدھے خیموں کو آگ لگا دی۔ پھر ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو گھیر لیا۔ امام حسین کبھی سپاہیوں کی طرف جاتے، کبھی خیموں کی طرف۔ اتنے میں آوازیں غائب آئی، اے حسین پلٹ آ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، ہم تم سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ بس اتنا
کہنا تھا کہ حکم الہی سن کر امام حسین نے تلوار اپنی میان میں ڈال لی۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی ہے تو وہ آپ پر حملہ کرنے لگے۔ پہلے ڈر کر بھاگ گئے تھے، ان لوگوں نے بھی حملہ کر دیا۔ ایک ساتھ تیروں کی بارش کر دی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین پر اتنے تیر چلائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہ آتا تھا۔ آپ نے جہاں چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں ایک آخری سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن تیر اتنے تھے کہ نہ آپ زمین پر تھے نہ گھوڑے کی زین پر تھے۔ تیروں کے مسلح پر آپ نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ امام حسین کا سر کاٹ دیں۔ جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے آتا اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ امام حسین کے چہرے کے اندر نظر آتا۔ وہ ایک چیخ مارتا اور چلا جاتا۔ تو شمر نے کہا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ شمر امام حسین کے قریب آیا، ان کے سر سے امامہ اتارا، چھری کو گلے پر رکھا، پہلی ضرب چلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں میں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری ضرب پر حضرت نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں میں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضرب پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت بھی آنکھیں بند کر لی تھیں، میں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان، تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پر خنجر سے ضربے لگا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، امام حسین کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں اے شمر، نہ مار میرے بیٹے کو، میں نے چکیاں پیس کر اسے بڑا کیا ہے اور تو اسے مار رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ شمر نے حضرت بی بی فاطمہ کی ایک نہ سنی۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید یہ ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ پاس آ کر سنا تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ، میری اور میرے بچوں کی قربانی کو قبول کرنا، اے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ ماشاءاللہ۔ تمام انبیاء کرام یہ دیکھ کر رونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین شہید ہو گئے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔